کہ گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ دو حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے؟ ہاں، حرج کس پر ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فعلیہم غضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے، کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے، فیض و برکات دینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں، کمبل پوش سادے لوگ، کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو بس با،
کہ جدوں کرے برباد ہو دو برباد ہو جا. مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بھر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. یہ تو راز کی بات ہے. فرمایا یہ ہے وہ عمار, یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا. اور پھر دلیر آدمی, کچھ نے لکھا 91 سال, کچھ نے لکھا 93 سال, کچھ نے لکھا 94 سال, اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے. ہاں عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے. 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے, ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے. جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی, کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے. وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے, ادھر آؤ, میں عمار ابن یاسر ہوں, میدان چھوڑ کے نہیں جانا, واپس آؤ. لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی, فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں, اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا, کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا. ایک شخص نے تانا دیا. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا. دیکھو بندہ کہو مولوی صاحب کس وجہ سے کہہ رہا ہے, داڑھی کی سنت ہے تو جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, انہوں چولی پا لیجیے پنجے سٹیے نا. بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے, کبھی نہیں, ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا. آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح, اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے, اس کا سرور ہے, آپ لے کر تو دیکھیں مزہ بڑا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, استاد تھے, لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں, تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے. آپ یقین کریں مزے کی بات ہے, وہ تانا دیتے تھے, ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا. اسی کہنا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے, تے پوچھو نا جنہیں پیتی آ پھر انہاں تے کی بیتی آ جنہاں اج وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. یہ تو اسے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے, اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے, اس سے بات کر. ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا, اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہنی, آن ویلے ہے کھا لے کڑتا پا لے جراباں کی تنگ کیتا ہے, تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری تھی. اس نے کہ پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے. اردو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں, اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں مینوں آ گئی ہے, میری دعا ہے. تو پھر وہ موقع آ گیا, وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی, اس کے بچے ہو گئے. پھر وہ جب اٹھاتا, وہ رکھتا, وہ پیار کرتا, وہ محبتیں کرتا, تو میں کہیں پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا جی, مرضی نہ جین دینا ہے نا. تو کہنے لگا اماں جی سمجھ یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی, یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں, تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میرے عزیز یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے, محبت آ جاتی ہے, زاویہ آ جاتا ہے, اس کا رنگ اور ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پابندی نہیں, بیعت ہونا فرض نہیں, واجب نہیں, ضروری نہیں, آپ ایزی رہیں, نماز پڑھیں, عبادت کریں, حلال حرام کی تمیز کریں, کافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پربہار زندگی, بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے, اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا. امام بہقی نے روایت لکھی ہے, حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو ایک دیہاتی بولا, وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے, تو تجھے آزمایا ہی نہیں, تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا. فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے, اور اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تو آزماتا ہے, وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے, گناہ بخش دیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اپنا فقر, ان کا اپنا تقویٰ, ان کی اپنی خوبصورتی. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں, تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا, کان کٹے والے. آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا, ہمیں مزہ آیا, جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا, جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے. اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا, یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا. یہ کر یار دے نام دا ملے میڑا,
انہوں چوری پا لیے پنجے سٹیے نہ اس کے نام پہ کٹا ہے، تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر اس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج، اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے۔ ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر، اوابین ہمیشہ پڑھی۔ کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائیں، تشریف لے گئے، مکان بڑا عالیشان تھا، بڑی دعائیں فرمائیں، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے۔ کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پہ دس دیا قبراں جنہاں تے پھول پے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا تو میں فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا، آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن حضرت عمار ابن یاسر۔ اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک ہم اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے۔ اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے ہیں۔ یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کرو، سوتے کو جگاؤ نہ۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے کہ مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رات بھی پیار کرتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی ہے، اٹھ پہلے نماز پڑھ۔ اور آواز کی آتی ہے مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ اللہ پیار کرتا ہے نا،
تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش. جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہیں پڑتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں. یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا. آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے. جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا. باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا. جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے. میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. اوپر کام کرے، محنت کرے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں. یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ. اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی. فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت. بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا. ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پاجامہ یا تامت ٹخنوں سے نیچے تھا. تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھائی اب کچھ نہیں ہوتا. او بھائی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں. اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا. کیا کہتے تھے پرانے لوگ؟ پوچھ لیں آپ بزرگوں سے. پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کریں، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا. اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے. بیٹھے تھے پیر بھائی تو ہمارے صاحب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوگا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا. فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہو کے سہارا بنے گا. کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے. بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی، ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے. کس کی بات کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی. 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے. اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا. فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا. میں نے پی لیا ہے. اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا. شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے. مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہیں. فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں. ان جاں باز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھیں تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے. آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ
یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے. ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی. عظیم لوگوں کے طرز حیات کو سورہ کوثر ہے. پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان. نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں محبوب، ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا. فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد. کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فرمایا اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بنو عامر ایک قبیلہ تھا، حج کے لیے آیا کرتا تھا. دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اگرچہ اپنی طریقوں پر کرتے تھے. تو قبیلے کے لوگ حج کے لیے آتے تو وہ بہت کم کھانا کھاتے. جب حج پہ آتے بہت تھوڑا گوشت اور چکنائی تو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کریں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روز شام کو گوشت کے ساتھ کچھ کھاتے ہیں، گوشت کھائیں گے یا گوشت ملا کچھ کھائیں گے، تو ان کو پورے حج کے سارے دن ہی منع کر دیا جائے اور چکنائی اور گھی استعمال نہیں کرنا، تو کون شخص ہے جو اس کے بغیر رہ پائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بھی یہ کام نہ کریں، ہمارا زیادہ حق نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نہیں، کلوا واشربوا، کھاؤ بھی اور پیو، بس ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا. جو بھی کھاؤ پیو حد میں رہ کے، کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ولا تسرفوا حد سے تجاوز ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو تم حدود میں رہ کے کھاؤ گے، حلال حرام کی تمیز رکھ کے کھاؤ گے. تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر کچھ ضروریات ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارے سامنے آیا تم کھا جاؤ. جو تمہارا ہے تم صرف وہی کھاؤ گے، جو تمہارا نہیں ہے تم اس کے قریب نہیں جاؤ. دوسرا معنی یہ ہے ولا تسرفوا کا، ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، کثرت سے نہیں کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا. کھانے کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، رات کو فیصلہ کرنا کہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، اور ناشتہ کرتے ہی دوپہر کے لیے کھانا منگا لینا، پلان کر لینا کہ یہ سبزی منگا لو، اور دوپہر کی ابھی ٹیبل پوری سجی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر وہ شخص صفائی کر رہا ہے اور ساتھ آرڈر دے رہا ہے کہ شام کو میرے لیے فلاں چیز. تو کوئی کھانے پینے تو نہیں نہ آیا مسلمان دنیا، کھانے پینے تو نہیں آیا، اور اتنا کھانا کہ اس کو سوار کر لینا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے زیادہ کھانے سے، غلط خیالات زیادہ آتے ہیں. اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو. اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے، کم کرتا ہے برے خیالات. یہ ایک کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے. غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے. کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ خواب بہت لیا ہے اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا. غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے. کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے،
کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو حد سے بڑھنے سے اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ آگے پھر سورہ قریش ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیے، تمہارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، الفت پیدا کی ہے، تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے، پھر تم بھی اس کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا، تو تم بھی اب عبادت کرو نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر توجہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ دو۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق، مومن 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف ہے، پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے، اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ۔ مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا، روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب، کس نے کہا آپ کو، کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا، سارے لوگ ٹھیک ہیں، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی، پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے، ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو مجھے پیسے دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسہ ہی بڑا ہے، ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے، ہمیں کب یاد رہے؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے، پھر اس بھوک کی او میرے بھائی، اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے، جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے۔ کہ میں یہ نہیں نہ بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا،
मुझे क्या लेने दें आप ये बात, क्या लेने दें कि बहुत सारे लोगों के कपड़ों के उतने पैसे धोबी ले लेता है जितने कपड़ों से शायद कई गरीब माओं के दुपट्टे और चादरें बन जाएं। लेकिन ये कि वो कपड़े धोबी नहीं इस्त्री करेगा तो हमारी शान का क्या बनेंगे। करो यार, लेकिन थोड़ा सा ना, मैंने पिछले जुमे भी कहा था, और राशन बंटन वाले लोगों को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। ये जो पेट की भूख होती है ना, ये बंदे से बड़ा कुछ कराती है। आप इस कैफियत को समझें, थोड़ा सा अपना खाना कम करें ताकि दूसरों का एहसास पैदा हो। थोड़ा सा ना होटल का फेरा कम करें। और लोग कहते हैं कि नहीं वो पीर साहब सारी दुनिया ही ठीक है, आपका ताल्लुक किसके साथ है, चलना मेरे साथ। मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है, मैं आपको वो वाले शहर दिखा सकता हूँ कि जहाँ लोग कहते हैं कि रोटी खाएंगे दवाई खाएंगे, तो भूखे रह के जो मर जाना है तो दवाई रहने दो, रोटी खाते। अजीज दोस्त, इतदाल वैसे भी ज़िंदगी में वो बंदा तंग नहीं होता जो इतदाल के साथ चलता है। जो दरमियानी चाल चले वो परेशान है। बहुत ज़्यादा खाना खाने का रिवाज आ गया है। और फिर ये कि कुछ चीज़ें बतौर फैशन के भी, यानी मैं, लोग कहते हैं बर्गर का और पिज़्ज़े का रिवाज बहुत ज़्यादा है। मेरा ज़ाती उसमें राय ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो पिज़्ज़े बर्गर को आज भी पसंद नहीं करते। लेकिन मुसीबत ये है कि ये खाना फैशन है। ये नहीं खाएंगे तो लोग हमें अमीर कैसे कहेंगे, नहीं खाएंगे तो लोग पढ़ा लिखा कैसे कहेंगे, जदीद दुनिया का बंदा कैसे मानेंगे अगर नहीं खाएंगे। न करें ऐसा, सादी ग़िज़ा खाएं और बहुत ज़्यादा खाना खाने से अपने आप को बचाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़जानों के मालिक हैं, ख़जानों के, लेकिन हुजूर ने ना फ़क्र इख्तियार किया, थोड़ा खाया। ये हदीस कभी दिल की तख्ती पे लिख ले तो काम आएगी। यानी कौन सा ऐसा घर है जिसमें शाम को रोटी ना पके तो क़यामत ना खड़ी हो। औरतें एहतजाज ना कर दें, बल्कि रोटी ना पकना तो दूर की बात है, बच्चों की मर्जी की ना पकी हो तो वो चीज़ें तोड़ते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, इधर देखो ना, कुछ हमारे ऊपर हमारे दीन की भी तो जिम्मेदारियाँ हैं ना। हम नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ सरवरे कायनात की गुलामी के भी तो कर्ज है ना हमारे ज़िम्मे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मदीना शरीफ आने से लेकर हुजूर के विसाले ज़ाहिरी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 3 दिन तक मुसलसल पेट भर के गंदम की रोटी खाई हो। 10 सालों में कभी ऐसा। ये भी तो दीन है ना, ये भी तो भाई दीन है कि सिर्फ नारे लगाना ही दीन है, कि सिर्फ ये कहना ही दीन है कि जनाब मीठा खा लो, खाने के दरमियान सुन्नत है, मिसवाक कर लो सुन्नत है। ये भी तो सुन्नत है कि मुसलसल 3 दिन तक हुजूर ने पेट भर के खाना नहीं खाया। कोई मजबूर है इसके लिए? हुजूर मजबूर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए? ये हुजूर की चाहत है, थोड़ा खाना खाया जाए, कम पे गुजारा किया जाए और सादा ग़िज़ा को इस्तेमाल किया जाए। कोई काम नहीं कर पाते हमारे बच्चे, रोटी खाते हैं मर्जी की, शकील ग़िज़ा खाते हैं जो हज़म मुश्किल से होते हैं, और फिर खाते ही फ़ौरन मोबाइल लेके वो लेट जाते हैं। तो वजूद के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि आगे बढ़ के कोई काम कर सके। मेरे नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है। इब्ने माजा में ये हदीस आपको मिलेगी, हर चीज़ की ज़कात होती है। ज़कात का माना पाक करने वाली चीज़। जब आप ज़कात देते हैं तो ज़कात आपके माल को पाक कर देती है। फरमाया हर चीज़ की कोई ज़कात होती है। और फरमाया ये जो तुम्हारा जिस्म है ना, इसकी ज़कात रोज़ा है, रोज़ा इसकी ज़कात है। गोया जब तुम रोज़ा रखते हो तो हदीस हमें बताती है कि फिर हम अपने आप को पाक कर देते हैं। ये भूख वजूद को पाक करती है, आपके ज़हन को। ये जिस बंदे में बड़ी सलाहियत है ना काम करने की, वो रोटी बहुत ज़्यादा खाता है तो पर्दा पड़ जाता है, कर ही नहीं पाते कुछ। और खाने के मामले में मैं देखता हूँ कि शिद्दत, मेरा ख्याल है कि शादी के वलीमे में जो गोश्त पकता है उसके अलावा भी तो गोश्त हमें मिलता ही है ना। लेकिन बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो इतना सालन डाल लेते हैं कि शायद उनका ख्याल होता है कि आखिरी रोटी है राज के खा लें, इसके बाद शायद छुट्टी है तेरी। आप क्या करते हैं, इतना खा सकते हैं आप? इतना आपने डाल लिया है। और फिर संजीदा किस्म के लोग हैं, सियाने लोग, तो वो खाने पे इस तरह मतलब उठ के भागना। भाई जो चीज़ नसीब में होती है वो तो चल के भी आ जाती है, वो तो असबाब अल्लाह बना देता है। लेकिन अपनी तबीयत का माहौल ये बना लेना कि खाना ही खाना है, और खाने के मामले में शिकायतें करना। मुझे जनाब देखो फला आदमी के मैं घर गया था तो बोटियाँ किस तरह की दे गए। कई दफ़ा थोड़ी सी ना बात सुन के तो बंदे का कद देख के शर्म आती है कि कितना तू बड़ा आदमी है और तूने कितनी छोटी बात कर दी है, तो क्या अजीब बात कर रहा है। तो आप इस कैफियत को समझें, थोड़ा सा अपना खाना कम करें ताकि दूसरों का एहसास पैदा हो। मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा
जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सैयदा दाखिल हुई तो अपने पल्लू से ना चादर से कोई चीज़ खोली। पुराने ज़माने में ना औरतें दुपट्टे के साथ ही पैसे बांध लेती, वो तो बाद में पर्स आया तो वो रिवाज ख़त्म हो गया। तो दुपट्टे से ना पल्लू से कुछ चीज़ खोली, पैसे बांधते थे लोग, जेवर बांधते थे, कीमती चीज़ें। लेकिन इज़्ज़त वाले रसूल की बेटी ने वो जब अपना पल्लू खोला तो रोटी का टुकड़ा निकला। पूरी रोटी नहीं थी, आधी थी या उससे कुछ ज़्यादा थी, एक हिस्सा रोटी का निकला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोटी पेश करके अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह कई दिनों के बाद अली थोड़ी सी गंदम लाए थे, पीसी है तो एक की रोटी पकी है, 2-3 लुकमे मैंने खा लिए थे तो मुझे आपका ख्याल आया, तो हुजूर मैं ये रोटी लेके आई हूँ। अल्लाह के महबूब ने रोटी अपने दस्ते मुबारक पे रखी, एक टुकड़ा एक लुकमा तोड़ के मुंह के करीब किया, फिर सैयदा की तरफ देख के फरमाया, पुत्र 3 दिन में ना 3 दिन और 3 रातों में ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के गले से गुजरने लगा। ये 2 जहां के शाह हैं, ये पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर इतना फाका करते थे कि पेट मुबारक पीछे कमर से जा लगता, तो मैं ना हमदर्दी के साथ प्यार से पेट पे हाथ फेरती, ओ गरीबो न रोया करो ना यार, अगर कभी फाका काटना पड़ जाए बड़े खुशबख्त हो। तुम वो काम करते हो जो हसनैन की अम्मा करती थी, तुम वो काम करते हो जो रब के लाडले महबूब करते थे, तुम वो लोग हो। हुजूर अमीरों को भी बड़ा करम फरमाते थे, मालदारों पे भी शफकत करते थे, पर कभी सुना है किसी ने कहा हो अमीर नवाज रसूल? जब भी सुनोगे यही जुमला मिलेगा, गरीब नवाज रसूल, गरीब नवाज रसूल। तो फिर तुम्हारी गरीबी बड़ी शान वाली नहीं, जिस पर करम नवाजियाँ मदीने वाले हबीब फरमाते? फिर ये फाके बड़े महबूब नहीं? फिर ये थोड़ा सा गरीबी में वक्त गुजारना ये बड़ी अजमत वाला नहीं? मेरे अजीज, अगर ज़िंदगी के अंदर थोड़ी तवज्जो हो जाए, थोड़ा सा ख्याल हो जाए, तो बहुत सारी हमारी जो दिक्कतें हैं ज़िंदगी में, जो आजमाइशें हैं, वो ख़त्म हो जाएं। बच्चों को भी थोड़ी आदत बनाएं। मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात अगर बच्चों की महदूद हो जाए ना, तो बाप की मेहनत भी थोड़ी कम हो जाए। हमारे ना ख्वाहिशात की वुसअत ने हमारे वालिदैन को थका दिया, हमारी ख्वाहिशात की वुसअत ने बाप को ओवर टाइम लगाने पे मजबूर किया, हमारी ख्वाहिशात की वुसअत ने। कई बाप हैं जिनका दिल करता है कि परदेश से वापस आ जाऊँ, जिनका दिल करता है कि अब पता नहीं है ज़िंदगी का तो मैं लौट आऊँ। काश बेटे अपनी ख्वाहिशात कम कर दे, काश बच्चे अपनी ख्वाहिशात थोड़ी महदूद करें, थोड़े पे गुजारा सीखें, ताकि हमारे बहुत सारे प्रदेश में रहने वाले लौट आएँ देश में, अपनों के साथ आके वो रहें, वो अपनों के जनाजे पढ़े, वो अपनों की फातिहा में शरीक हों, वो अपनों के दुख सुख देखें। ख्वाहिशात की वुसअत, बहुत खाने का शौक़, अनवा व इकसाम के कपड़े, लेकिन लोगों की जवानियाँ परदेश खा गया और उनकी दौलतें ख्वाहिशात खा गई। काश वालिद भी अपने बच्चों को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि थोड़े पे गुजारा करना, इससे इंसान वुसअत पकड़ लेता है, बड़ा हो जाता है। हम दूर निकल गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बैहकी हदीस लाए हैं, हज़रत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल करता है एक दिन मैं सैर होके खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, मेरा दिल करता है। और हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल करता है कि जिस दिन मैं भूखा रहूं उस दिन मैं सब्र करूं और अपने रब की बारगाह में आजिज़ी करूं, और जिस दिन मैं पेट भर के खाऊं उस दिन मैं अपने रब का शुक्र